پہلا پورشن جو امام حسین نے پوچھا کہ اے میرے بابا، نبی گھر میں کیا کرتے تھے، آپ نے یہ جواب دیا، اور گھر کی صفائیاں، گھر کے کام، گھر کی ایک ایک چیز سے بات کرنا، وہ موضوعات میں پہلے بتا چکی ہوں، اس لیے میں ایک بات بھی، ایک جملہ بھی اس میں ریپیٹڈ نہیں ہے، سب بالکل نیا، فریش اور بالکل نئی تحقیقات ہے الحمدللہ۔ دوسرا جو پورشن ہے نبی کا، وہ گھر سے باہر ہے۔ اخبرنی یا ابتا عن مخرجہ، اے میرے بابا یہ تو بتائیں کہ جب میرے نانا گھر سے باہر جاتے تھے تو کیسے تھے؟ تو جواب دیا، میں 5 پوائنٹس زیادہ اس پر ایمفسائز کری ہوں۔ نمبر 1، کانا دائم البشر، ان کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ ہوتی تھی۔ دائم یعنی دائمی، یعنی کانسٹنٹلی، بشر یعنی that smiley face، خوش چہرہ، وہ ہم کہتے ہیں نا سڑیل چہرہ نہیں، غصے والا نہیں، شکایت والا نہیں، ہمیشہ نیگنگ والا نہیں، مسکراتا ہوا۔ جو شاکر ہوتا ہے وہ کھلا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ المؤمن العارف حش وبش وفرحان لأنه يرى الحق في كل الاشیاء۔ عارف اور اللہ سے محبت کرنے والا کھلا رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اپنے آپ کو کنگ فیل کرتا ہے، کہتے ہر چیز میری اطاعت کر رہی ہے، ایوری تھنگ از جسٹ in my access because I am the king of this kingdom۔ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، خوش رہتا ہے۔ نبی باقاعدہ فرماتے تھے کہ ہر روز صدقہ دو، اور اصحاب کہتے تھے ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، ڈیلی نہیں نکال سکتے۔ کہا ڈیلی تو کیا، دن میں کئی دفعہ تم نکال سکتے ہو۔ تو پوچھتے تھے کیسے یا رسول اللہ، دن میں کئی بار صدقہ کیسے نکالے؟ تو آپ فرماتے تھے التبسم فی وجہ اخیک الصدقہ، اس کو تبسم دو، مسکراہٹ دو، اسمائل دو جو گھر میں ہیں، تو آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ خاص طور پر جو ہمارے ہیلپرز ہیں ان کے ساتھ اور زیادہ ہمارا اخلاق بہتر ہو۔ نمبر 1، دائم البشر، مسلسل خوش۔ نمبر 2، سہل الخلق، ایزی ڈیلنگ کرنے والے۔ انس بن مالک کہتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی روزے میں تھے، اور کبھی کبھی نماز کے بعد لوگ کوشچن آنسر زیادہ کرتے تو آپ دیر سے تشریف لاتے تھے۔ ایک دفعہ بہت دیر ہو گئی تو نبی کا جو حصہ تھا افطاری کا وہ میں نے کھا لیا، اور جب نبی تشریف لائے تو میں سمجھا وہ کسی صحابی کے گھر افطاری کر کے آئے ہوں گے۔ آ کر پوچھا میری افطاری کہاں ہے؟ تو کہا میں نے کھا لیا، اور کہتے میں بھاگ گیا کہ چھوڑو مجھے کیا، میں نے کھا لیا اب تو ہے نہیں۔ تو نبی پانی پی کر آرام سے سو گئے، اور ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ میرا حصہ تم نے کیوں کھا لیا، ارے فلاں دن میں بغیر افطاری کے سو گیا۔ ہم ہوتے تو پیٹ کی باتیں کرتے رہتے کہ ہائے یہ ہو گیا تھا، ہائے وہ ہو گیا تھا، پتہ ہے یہ تو ہماری زندگی ہے، شکم شکم پیٹ پیٹ۔ لیکن نبی نے ایسے ایز اف کچھ بھی نہیں ہوا، بھول گئے۔ انس نے خود یاد رکھا، سب کو بتانا شروع کر دیا۔ آپ بھول جاؤ تو اللہ یاد رکھتا ہے، اللہ ایسا یاد رکھتا ہے کہ 2020 میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی پانی پی کر سو گئے، لوگوں نے بتایا، نبی نے خود کہا اچھا میں پانی پی کے سویا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں۔ آپ بھولو تو سب یاد رکھیں گے، فرشتے یاد رکھیں گے، انبیاء یاد رکھیں گے، دلوں میں وہ بات رہ جائے گی۔ اور تیسری صفت ہے لین الجانب، بہت نرمی سے پیش آنا۔ ابو جہل کا بیٹا عکرمہ، نام سنا ہوگا آپ نے، جب فتح مکہ کے موقع پر کیا اعلان ہوا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج کیونکہ قدرت میرے پاس ہے، نبی کہہ رہے ہیں آئی ایم قادر، آئی ایم غفار، میں غفار کو ریفلیکٹ کر رہا ہوں، میں سب کو معاف کرو، آئی ایم رحمت للعالمین۔ ایک عربی، کہتے ہیں عربی جو جاہل دیہاتی ہوتا ہے، اس نے آ کر پوچھا تھا نبی سے یا رسول اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب کون کرے گا؟ کہا اللہ۔ تو یوں کیا اس نے، آئی ایم سو ریلیکس، آئی ایم سو ریلیکس۔ کہا کیوں؟ اللہ حساب کتاب کرے گا، دیٹس اٹ، بات بن گئی۔ کہا کیسے بن گئی؟ کہا الکریم اذا قدر عفا، اس کو گولڈ سے لکھنا چاہیے۔ یہاں کے مراجع سب کہتے ہیں اوہ کیا جملہ کا اس دیہاتی نے، وہ دیہاتی تھا آؤٹ آف ٹاؤن، جو ریموٹ ایریاز سے جو آتے ہیں انہیں اعرابی کہتے ہیں، وہ اعرابی تھا۔ اس نے کہا کریم کو جب قدرت مل جائے، طاقت مل جائے تو وہ معاف کرتا ہے،
مالکی یوم الدین، جب اپنی ملکیت دکھائے گا تو معاف کرے گا. یہ جملہ بہت معنی رکھتا ہے. یہ اللہ کے کرم پر یقین رکھنا، حسن ظن رکھنا. میرے نبی کو جب قدرت ملی، آپ نے فتح کیا مکہ کو، تو سب کو معاف کیا، کہا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ہاتھ میں تلوار اٹھایا اور وہ حملہ کر رہے ہیں. وہ کیونکہ حملہ کر رہے ہیں، وہ دوسروں کو مار رہے ہیں، تو یقیناً ہم بھی انہیں ماریں گے، ہم ڈیفینڈ کریں گے. اکرمہ کے ہاتھ میں بھی تلوار، وہ بھی مقابلہ کر رہا تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی جان خطرے میں، تو وہ بھاگ گیا. جب گیا تو کسی کشتی میں سوار ہوا، آؤٹ آف ٹاؤن جانا چاہتا تھا، تو طوفان آیا. طوفان آنے کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں گئی، اور اس نے اسی وقت یہ نذر، یہ منت مانگی کہ اگر میں زندہ بچا اس طوفان سے تو جا کر مسلمان ہوں گا. اور وہ زندہ بچ جاتا ہے، چہرہ چھپا کر مسجد نبوی میں آتا ہے اور چہرہ ہٹا کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں کلمہ شہادتین اکرمہ ابن ابو جاہل نے اپنی زبان سے جاری کیا. وہاں نبی اکرم نے اپنے آغوش کو کھولا، اس کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، مرحباً للراکب المہاجر، خوش آمدید اے راکب، اے مہاجر جو کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرے، انہیں ہم مرحبا کہتے ہیں. سب کچھ بھول گئے پیچھے کیا ہوا تھا، کچھ یاد ہی نہیں. ہم نے کہا نا بچوں کی طرح ہم نے بھی یختصمون بغیر حق، نو کینا، نو ہسٹری. ہم تو بیٹھ کے ہسٹری کھول کے، ڈائریاں کھول کے، پتہ نہیں البم کھول کے سب چیزیں یاد کریں. بند کرو، چیپٹر کلوز. اکرما کم ہیئر، ویلکم، مرحبا للراکبی المہاجر. کاش یہ جملہ، یہ سلوگن بن جائے، ہر ایک کو ہم بھی ایسے کہیں تو ہمیں خوشی ملے گی. وی آر دا ونر ٹرولی ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. ہم جیسا فاتح کوئی نہیں ہوگا، فتح والا. نبی دائم البش، نمبر 1 امام علی فرما رہے. نمبر 2 امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نانا کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ. امام حسین نے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی آپ 6-7 سال کے تھے، چھوٹے تھے، پھر بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. دائم البش، سہل الخلق، لین الجانب. چوتھی صفت، لیسا بغض، غلیظ، سخت گیر نہیں تھے. ولا عیاب، کسی کے عیب کو بیان نہیں کرتے تھے. ولا مداح، فضول کی بٹرنگ، تعریف مدح بھی نہیں کرتے تھے. ولا یذم احدا، کسی کی برائی، نیگنگ، کرٹیسائز کرنے کی جو عادت ہے ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہمارے اندر ہے. آج میں ایک دعا کروں گی، بار الہا بہت سے ایسے عیوب ہیں جس کا مجھے خود پتا بھی نہیں. خدایا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پتہ چلے. اس دنیا میں ہی مجھے میرے علم بالعیوب عنایت فرما دے. آپ سب آمین کہیں تاکہ میرے عیوب میرے سامنے ظاہر ہوں. اگر عیب ظاہر ہوگا تو میں اصلاح کروں گی، ورنہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے عمر گزر جائے گی. آپ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے تو ڈائریکٹ ٹونٹنگ والے لب و لہجے اور ٹیون سے بات نہیں کرتے تھے. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں جوان جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے نا، یہ نماز میں بیچ میں باتیں بھی کرتا ہے. وہ تو میں بھی رہی تھی نجف میں، تو میں بہت حیران ہوئی. کچھ لوگ عجیب غریب وہاں نماز پڑھتے ہیں، کبھی 3 رکوع کر رہے ہوتے ہیں، 5 سجدے کر رہے ہوتے ہیں. میں تو دیکھتی یہ کیسے لوگ آتے ہیں بیچارے، عجیب غریب ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو ایک ایسا جوان تھا جو نماز میں باتیں کرتا تھا. تو اصحاب اس کو تھوڑا ڈانٹتے تھے، سمجھاتے تھے. نبی سے کہا آپ سمجھائیں. تو نبی نے اس سے باتیں کی اور پھر کہا الصلاۃ ذکر و قرآن و دعا. دیٹس اٹ. نماز 3 چیزوں سے بنی ہے، اس میں ایک ذکر ہوتا ہے، ایک قرآن ہوتا ہے، ایک دعا ہوتی ہے. اتنے ادب سے ایسے کہا تو جوان نے خود سے کہا اچھا میں سمجھ گیا کہ نماز 3 چیزوں سے مل کے بنی ہے، دعا، ذکر اور قرآن سے. نہ میری باتوں سے، میری باتیں نہیں ہونی چاہیے اس میں، وہ زیادہ اثر کرتا ہے کہ اچھا یہ کنایا ہے، ایک اثر ہے. امام علی نے امام حسین سے فرمایا کہ آپ کے نانا
کسی کی مذمت نہیں کرتے، غلطیوں پر بار بار انگلی اور اس کو پوائنٹ نہیں کرتے بے شک وہ غلط ہو۔ اگلی صفت بتایا وہ تغافل سے کام لیتے ہیں۔ تغافل I truly believe on it، میری پوری زندگی تغافل کے ساتھ گزر رہی ہے اور تغافل کے ساتھ گزرے گی اور تغافل کے ساتھ گزرواؤں گی بھی انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ مولا علی نے فرمایا آدھا ایمان، half of the religion is تغافل۔ تغافل کیا ہے؟ تغافل مینز تھوڑا سا غفلت بری چیز ہے، غفلت یعنی آپ نیگلیجنس، آپ کو پتہ نہیں ہے، دیٹ از سم تھنگ ویری نیگیٹو ایٹریبیوٹ۔ بٹ تغافل یعنی اندیکھی کر دینا، تھوڑا سا کمپرومائز سے بھی زیادہ ایز اف یو ہیو ناٹ سین اٹ، اپنے آپ کو ایکٹنگ کرنا کہ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ جب آپ کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہو، کسی کا بہت احترام کرتے ہو، تو اس سے کوئی خطا ہو جائے تو آپ آنکھیں نیچے کرتے ہو، کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہو، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، نتھنگ آئی ہیو سین، اوکے نو اب بالکل اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہمیشہ یہ صفت اپنے اندر رکھے، تغافل۔ آدھے سے زیادہ ہمارے مسائل کا حل تغافل ہے، اندیکھی کر دینا۔ اور میں آپ کو مثال مولا علی علیہ السلام کی بہت پیاری دیتی ہوں، بہت خوبصورت، کہ مولا علی کا اپنا یہ جملہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ لقد امر علی اللئیم یسبنی، میں گزر رہا تھا، ایک بہت ہی چیپ انسان نے مجھے گالی دی، یسب سب کہتے گالی دینے کو، برے الفاظ سے، ابیسو جو ہے وہ لینگویج استعمال کی۔ لقد امر علی لئیم یسبنی فمضیت وقلت ما یعنی، میں گزر گیا اور میں نے کہا یہ مجھے نہیں کہہ رہا، کسی اور کو کہہ رہا ہے، اور آرام سے میں گزر گیا۔ دیٹس اٹ، اتنا آسان ہے۔ اسی لیے مالک اشتر پر کسی نے کوڑا پھینکا بازار میں، باقاعدہ ایسے اٹھا کے یہ، اور تھوک بھی پھینکا منہ سے بھی، مالک اشتر نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کہا یہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے، بولنے کے بھی قابل نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں، دیٹس اٹ۔ ہم لوگ تو کھال اتارتے ہیں، کیا کہا دوبارہ کو، کیوں کہا، کس لیے کہا، میں حق پر ہوں تو باطل پر ہے، ہائے 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 اتنی بڑی تہمت، کیا کہنا مالک اشتر، اس طرح بے فکر ہو کے جا رہے ہیں ایز اف کچھ ہوا ہی نہیں، یہ اسے قابل ہی نہیں سمجھتے۔ یہ میرے مولا علی نعرہ حیدری لگانے والوں، اس جملے کو ہم اپنے دل پر لکھ دیں کہ لقد امر علی لئیم یسبنی ومضیت وقلت، میں نے کیا کہا، ما یعنی میں مراد نہیں ہوں، کوئی اور مراد ہے، کوئی مجھے کہہ رہا ہے راضیہ فلاں فلاں تم ایسی ایسی ہو، میں کو پتہ نہیں کسی اور کو کہہ رہی ہوگی، کوئی بات نہیں، آرام سے ہم گزر جائیں۔ جو چیز اتنی آسانی سے حل ہو سکتی ہے ہم خود کیوں اس کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ واللہ یرید بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، نحنو اریدو نریدو عسر، ہمیں مشکل چاہیے، ہم نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، ہم نے تو ٹینشن بنانا ہے نا، ہمیں تو شوق ہے رائی کا پہاڑ بنانا، ہم کہتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز کو انکریز کرنے کا، اسی کو پھر ڈسکس کرنا، اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے تو ٹینشن لینا ہے۔ اس زمانے کی میں ایک مثال دیتی ہوں، شیخ زاہد مرتضیٰ، بہت ہی نیک انسان، شیخ مرتضیٰ زاہد، ٹھیک ہے، آپ گوگل بھی کریں، شاید آپ کو، مجھے نہیں پتا آپ کے لینگویجز میں مل جائے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن دوسری لینگویجز میں ہے، عربک اینڈ پرشین میں بہت کچھ ہے ان کے بارے میں۔ شیخ مرتضیٰ زاہد، 11 محرم الحرام ہے، آپ مجلس کر کے گھر تشریف لاتے ہیں، یہ اس زمانے کی مثال ہے، گھر میں آئے، دیکھا اتنا خوبصورت سا ایک جوان آیا ہوا ہے میرے گھر میں، ارے بن بلایا ایک مہمان، لیکن یہ مہمان کیا کر رہا ہے، ان کے رگ کو، ان کے قالین کو، جو رگ گھر میں ہے اس کو فولڈ کر کے اٹھا کے لے جا رہا ہے، چور تھا، لیکن شیخ مرتضیٰ نے مسکرا کر اس کو دیکھا، سلام کیا، چور تو وہی ڈر گیا، ہکا بکا ہو گیا، لیکن اس نے کہا السلام علیکم، بیٹھو بیٹھو، میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں، آپ میرے مہمان ہو، مجھ سے باتیں کرو، کہاں سے آئے ہو، کیا کام کرتے ہو، وہ ہے چور، لیکن پھر بھی پوچھا تمہارا کام کیا ہے، تو اس نے کہا میرا کوئی کام نہیں ہے، تو اس کو کچھ پیسے دی اور کہا کہ کل آپ جا کے کل سے کیا کرو، کچھ فروٹس خریدو اور اس کو بیچنا شروع کرو، اور یہ قالین بھی میں تمہیں تحفے کے طور پر دیتا ہوں، یہ بھی لے جاؤ۔
یہ بھی لے جاؤ، یہ مہمان کے لیے تحفہ ہے، اور تم نے جا کر انشاءاللہ کام شروع کرنا اور اس سے رابطے میں رہنا شروع کر دیا۔ کسی جوان کو غلطی کرتے ہوئے دیکھو تو سینے سے لگا دو، عفو درگزر سے کام لو۔ یہ وہ حسین مدخل و مخرج نبوی ہے۔ آئیے اب مجلس کی جانب جاتے۔ مجلس مینز گیدرنگ۔ میرے آقا ابا عبداللہ الحسین نے پوچھا، اے میرے بابا جان، اخبرنی عن مدخلہ و مخرجہ و مجلسہ، مجلس کیسی ہوتی تھی، ان کی گیدرنگ کیسی ہوتی تھی؟ تو جواب مولا امیر المومنین دے رہے ہیں کہ 4 صفات اس مجلس میں ہوتی تھی جس مجلس میں نبی تشریف فرما ہوتے تھے، اس محفل میں۔ فَمَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، جہاں نبی ہو وہاں حلم ہے اور حیا ہے، جہاں نبی تشریف فرمائے اور ایک گیدرنگ ہے وہاں پر صداقت ہے اور امانت ہے۔ بار الہ ہماری ہر محفل، ہر گیدرنگ، ہر گپ شپ جو ہے وہ امانت ہو۔ المجالس و امانہ، جو بات میں آپ سے سنتی ہوں وہ امانت ہے، مجھے کہیں اور نہیں بتانا۔ آپ نے جو کسی سے کہا، جو بھی ہر چیز امانت ہے۔ خدا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے ہم کتنے امین ہیں یا نہیں۔ بار الہ تیرا شکر کہ تو ہم سے امتحان لے رہا ہے، اگر ہم پاس ہو گئے تو ہمارا درجہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ 4 صفات، حلم و حیا و صدق و امانہ۔ ایک مرتبہ آپ ایک محفل میں اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھنا ہی چاہ رہے تھے، ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ دیں۔ نبی نے فرمایا میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے سب اصحاب کے درمیان نبی پر تھوکا۔ یہ حدیث ہے، نبی کے حسین سے چہرے پر، اس پاک سے نورانی سے چہرے پر تھوکا۔ نبی نے چہرے کو صاف کیا، اصحاب نے مارنا چاہا، منع کیا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس شخص کو لے کر گئے گھر لے جا کر اس کو کھانا کھلایا، اسے کہا آج میرے گھر ریسٹ کرو۔ ریسٹ کرنے کے بعد دوسرے دن اس کو پیسہ دیا اور پھر کہا اصحاب کے سامنے آج تو نے سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگنی ہے۔ کیوں معافی مانگنی ہے؟ تاکہ اصحاب اگر تمہیں دیکھ لیں مدینہ کی گلیوں میں تو خوب پٹائی، خوب ماریں گے، وہ غصہ ان کا ابھی بھی اندر ہے۔ میں چاہتا ہوں تو مزے سے رہے مدینہ میں، تجھے کوئی مارے نہ، اس لیے ایک ایکٹنگ کر، ایک معافی مانگ لے تاکہ اصحاب خوش ہو جائیں۔ ایک تھوڑی سی ایکٹنگ کر لو، یہ ایسا ہونا چاہیے انسان کو۔ ایکٹنگ ہے، تھوڑا سا کہتے ہیں معاف کر دے یا رسول اللہ، میں بھی کہہ دوں معاف کر، تو اصحاب سارے خوش ہو جائیں، کیونکہ ان کا غصہ میری طرح نہیں ہے، دوسرے قسم کے یہ لوگ ہیں۔ لہٰذا یہ عجیب حلم حسنی اسی حلم نبوی سے وجود میں آیا ہے۔